بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بہنوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سونے کے آداب بھی بیان کریں گے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کی ہے اور ایک کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے، یعنی زندگی کے تمام مراحل میں انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، یہاں تک کہ نیند کے حالت کو بھی فراموش نہیں کیا۔ وہ نیند جس میں انسان تقریباً اپنی ایک تہائی زندگی گزار لیتا ہے۔ اسلام میں اس کے بہت سے آداب اور سنت کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ جو شخص ان پر عمل کرے گا اسے سکون اور اطمینان کی نیند نصیب ہوگی، پریشانی، بے چینی اور بے خوابی سے نجات ملے گی۔ سونے کے آداب میں سے ایک آداب یہ ہے کہ جلد سے جلد سوئیں اور بغیر ضرورت کے جاگنے سے پرہیز کریں۔ حضرت ابو ورجہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرمایا ہے۔ سونے کا دوسرا ادب یہ ہے کہ انسان دائیں کروٹ پر سوئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ پر سویا کرتے تھے اور ان کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت برہ بن عظیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دائیں کروٹ پر لیٹا کرتے تھے، اور حضرت برہ بن عظیم کو بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دائیں کروٹ پر ہی لیٹنے کا حکم دیا تھا۔ دائیں کروٹ پر لیٹنا ہی افضل ہے، چاہے قبلہ کی طرف منہ ہو جائے یا پیٹھ، یا قبلہ دائیں ہو یا بائیں، دائیں کروٹ پر لیٹنا ہی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا ہے۔ اور تیسرا ادب یہ ہے کہ انسان لیٹتے وقت دائیں ہاتھ کو اپنے دائیں رخسار پر رکھ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر آ جائے تو اپنا بستر جھاڑ لے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ کیا چیز اس کی غیر موجودگی میں اس کے بستر میں داخل ہو گئی ہے۔ سونے سے پہلے ہاتھ اور منہ میں گوشت، چربی وغیرہ کا اثر یا مہک ہو تو اس کو دھو لینا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کے ہاتھ میں گوشت یا چربی کی مہک یا اس کا اثر موجود ہو، اسے دھوئے بغیر سو گیا، پھر اسے کوئی مصیبت پہنچی تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ سونے سے پہلے کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھک دینا چاہیے۔ سونے سے پہلے کھانے پینے کے برتنوں کو بسم اللہ پڑھ کر ڈھانپے۔ اگر ڈھکنے کا کچھ سامان نہ ملے تو کم سے کم ایک لکڑی ہی صحیح بسم اللہ پڑھ کر اس پر رکھ دینا چاہیے، اس لیے کیونکہ شیطان ڈھکے ہوئے برتنوں اور بند دروازوں کو نہیں کھولتا۔ سونے سے پہلے آگ اور چراغ بجھا دیا کرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں جب تم سو جاؤ تو چراغ بجھا کر سونا اور دروازہ بند کر کے سونا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوتے وقت گھروں میں آگ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ چراغ بجھا دو، کیونکہ بعض اوقات چوہا چراغ کی بتی کو بھڑکا کر گھر والوں کو جلا ڈالتا ہے۔ ایسی چھت پر سونا منع ہے جس کے چاروں طرف کوئی آر نہ ہو جو گرنے پڑنے سے روک سکے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسی چھت پر سوئے جس پر کوئی آر نہ ہو اور وہ اوپر سے گر کر مر جائے یا اسے کوئی نقصان پہنچے تو وہ اللہ کی ذمہ داری سے بری ہے۔ دوستو، یہ تھے کچھ سونے کے آداب جن کو بیان کرنا میں نے ضروری سمجھا۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو بھائی یا دو بہنوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع فرمایا ہے۔ دوستو، اسلام انتہائی صاف اور ستھرا اور پاکیزہ دین ہے۔ اس کے احکام انتہائی عمدہ تقوی اور خوف بری تعالیٰ سے پاکیزگی پر مبنی ہے۔ اسلام جہاں ظاہری گندگی سے بچنے کی اپیل کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایسے امتحان بھی انسانوں کو دیتا ہے جس سے ہر فرد کی روحانی تربیت بھی ہوتی ہے۔ اسلام نے والدین کے لیے جہاں انہیں خود گناہ کے کاموں سے بچنے کی تلقین کی ہے، وہاں پر ان کے بچوں کے لیے بھی حکم صادر فرمائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دے، اور وہ جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز نہ پڑھنے پر مارے اور ان کے بستروں کو جدا جدا کر دیں، یعنی الگ کر دیں۔ علامہ محمود احمد رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ان کے بستر کو جدا جدا کر دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سونے کی جگہ الگ الگ بناؤ، اس لیے کہ جب وہ 10 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں تو بلوغت کی ادنا یعنی کمتر حد تک قریب ہو جاتے ہیں، ان کی صحبت زیادہ ہوتی ہے اور ان پر فساد و خرابی کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ اس سوال پر دلالت ہے کہ اولاد کی وہی یعنی ماں باپ پر واجب ہے کہ بچے جب 10 سال کے ہو جائیں تو بچے کے درمیان سونے کی جگہ میں تفریق ڈال دیں، چاہے وہ بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچوں کو علیحدہ بستروں پر سلانے کا جو حکم آج سے 1400 سال پہلے دیا تھا، آج کی ترقی یافتہ میڈیکل سائنس اور جنسیات کے ماہرین نہ صرف اس کو تسلیم کرتے ہیں بلکہ اس پر زور دیتے ہیں، اس کے فائدے گنواتے ہیں اور اس سے لاپرواہی برتنے پر برے انجام سے بھی ڈراتے ہیں۔ امریکہ کے ایک رپورٹ کے مطابق کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ بچوں کو ایک بستر پر نہ سونے دیا جائے، اور بہتر یہ ہے کہ انہیں ایک کمرے میں بھی نہ سلایا جائے، کیونکہ جو بچے لگاتار ایک بستر پر سوتے ہیں ان کے اندر رگر اور جسمانی ملاپ کا مرض رونما ہوتا ہے، اور رفتہ رفتہ یہ بچے جنسی کھیل کھیلنے لگتے ہیں۔ سونے کے کمرے میں ماں باپ کے ساتھ ساتھ بچوں کا سونا بھی کسی صورت حکمت و دانائی سے خالی نہیں، کیونکہ بچے بظاہر سوئے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ جاگتے ہوتے ہیں۔ 2 سے 3 سال کے بچوں کا بھی عام طور پر یہی حال ہوتا ہے۔ ایسے بچے اپنے ماں باپ کو جنسی ملاپ کی حالت میں بیدار ہوتے ہی دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور اکثر ان کا برا حال ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ رات کی گہری سیاہی بھی ان کی آنکھوں پر پردہ نہیں ڈالتی، اسی لیے حرکات و سکنات سے بھی چھوٹے بچوں کی نیند اچاک ہو جاتی ہے، اور یہ نوخیز بچوں میں جنسی بیڑا روی کے جراثیم سرایت کر جاتی ہے اور شروع سے ہی ان کی عادتیں بگڑنے لگتی ہے۔ ان عوارض کی کڑیوں کو ہم نہایت ہی آسانی کے ساتھ بستر علیحدہ نہ کرنے کی صورت میں جوڑ سکتے ہیں، جس میں بچے ماں باپ کے ساتھ ایک کمرے میں سوتے ہیں اور ان کی حرکتوں سے متاثر ہوتے ہیں، جبکہ شریعت اور عقل سے ان کی سخت ممانعت واری ہوئی ہے۔ اس لیے ماں باپ کو اس سلسلے میں بڑی احتیاط اور سخت پرہیز کی ضرورت ہے۔ علامہ مناوی جامع صغیر کی شرح میں لکھی گئی ہے کہ جب تمہاری اولاد 10 برس کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے بستر جہاں وہ سوتے تھے ان کو جدا جدا کر دو، شہوت کی مصیبتوں سے ڈرتے ہوئے، اگرچہ وہ 2 بہنیں ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مرد مرد کی سطر یعنی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھیں اور نہ عورت عورت کی سطر کو دیکھیں، مرد مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہو اور نہ عورت عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع ہو۔ اس حدیث میں یہ حقیقت پیش نظر ہے کہ مرد و جن برائی سے محفوظ رہو اور اپنے آپ کو گناہ سے بچائے رکھو، کیونکہ جب تنہائی اور انہیں ایک ہی بستر میں سونے کی جگہ ملتی ہے تو شیطانیت کا دروازہ کھلنے میں دیر نہیں لگتی۔ تو اسلام نے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے تعلیم دی ہے کہ 10 سال میں جو شرعی عمر کی ابتدا ہوتی ہے اسے ہی پابندی کر دی جائے تاکہ برائی کے راستے بند ہو جائیں۔ اسی لیے ہمیں اس بات کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے اور اپنے بچوں کو اس لا علمی تعلیم سے ہمکنار کرنے کے لیے پوری محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھیں پیارے دوستو، آپ اپنے چھوٹے بچوں کو چاہے وہ 10 سال کا ہی کیوں نہ ہو یا 15 سال کا ہی کیوں نہ ہو، ان کو موبائل نہ دیں۔ اگر آپ ان کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں اور وہ کسی کونے میں جا کے اپنے چھوٹے بھائی کو لے جا کر اگر کوئی بھی چیز دیکھ رہے ہو، مثلاً آپ کو پتا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھ رہا ہے، وہ تو کوئی گیم کھیل رہا ہوگا یا کوئی کارٹون دیکھ رہا ہوگا، ایسا ہمیں لگتا ہے، لیکن آج کا الگورتھم اتنا فاسٹ ہے، آج کی سوشل میڈیا اتنی ایکٹیو ہے، اتنا ماڈرن ہو چکا ہے کہ بچوں کے سامنے بھی ایسی چیزیں آتی ہیں، تو ان کو روکنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ آپ سب سے پہلے کریں اور ان کے بعد ہی ان کے ہاتھوں میں موبائل دے دیں، اور ضروری ہے کہ آپ اس موبائل کی ہسٹری کو
اس موبائل کے ڈیٹا کو ضرور چیک کریں۔ تو ماں باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کریں اور اپنے بچوں پر نگرانی رکھیں۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔